تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ عزیزان من، لفظ قیامت قرآن پاک میں 70 مرتبہ یوم القیامہ کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ در حقیقت قیامت سورہ اسرافیل کی اس ہولناک اور خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات لرز اٹھے گی، جس سے پوری کائنات میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس زلزلے کے سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں دم بدم اضافہ ہوتا جائے گا کہ انسان اور جانور مرنے لگیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار باقی نہ رہے گا۔ جب زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آفتاب بے نور ہو جائے گا اور تارے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگیں گے، جب آسمان کے پرخچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلے جائے گی۔ قیامت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ سورہ تکویر۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بکھیر دیے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئیں، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمانوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جب جہنم کو دھکایا جائے گا اور جنت کو قریب لے آیا جائے گا، اس وقت ہر شخص کو پتا چلے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ عزیزان من، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، وہ قیامت کا دن کس قدر ہولناک اور خوفناک ہوگا، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ معصومین بھی قیامت کے عذاب سے پناہ مانگتے نظر آئے ہیں۔ سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ معصوم ہیں اور جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخرت کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ خوف قیامت سے آپ کا حال مبارک یہ تھا کہ جب نماز میں آخرت کے متعلق آیات کی تلاوت فرماتے تو رو رو کر ہچکیاں بن جاتی تھی۔ آپ کے اس گریہ زاری کا اثر آپ کی صحت مبارکہ بھی پڑا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کا ذکر کرتے جن میں خاص طور پر خوف آخرت کا بیان ہے۔ آپ فرماتے کہ مجھے سورہ واقعہ، سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، اور ان میں ان کی جو عشرہ مبشرہ ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن ذرا غور فرمائیے کہ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود یہ تمام عظیم ہستیاں خوف قیامت کے ڈر سے بے چین اور مضطرب نظر آتی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس خوف کا اس قدر غلبہ تھا کہ ایک دفعہ ایک چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ اس سے خطاب کر کے کہنے لگے، واہ رے چڑیا، تو کتنی خوش نصیب ہے، کاش میں بھی تیرے جیسا ہوتا، تو درخت پر بیٹھتی ہے، پھل کھاتی ہے، پھر اڑ جاتی ہے، تجھ سے نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب۔ اے کاش میں بھی کسی شارع عام پر لگا ایک درخت ہوتا، اونٹ وہاں سے گزرتا، مجھ کو پکڑتا اور مجھ کو چباتا، میں یہ سب کچھ ہوتا مگر میں بشر نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صاحب جبروت کے جن کا نام سن کر کیسر و کثرت تک پر روب طاری ہو جائے، وہ جب دنیا سے جانے لگے تو کہنے لگے کہ اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ سارا سونا فدیے میں دے ڈالوں اور جان چھڑا لوں اپنی۔ کون ہے عمر فاروق؟ وہ کہ جب اپنی رعایا میں ایک مفلس عورت کے ہاں کھانے پینے کا سامان پہنچانے لگے تو غلام نے دیکھ کر کہا کہ حضور، میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں بوجھ اٹھائے ہوئے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، لیکن قیامت کے روز میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ وہی عمر فاروق ہیں جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیات پر پہنچے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تو اس قدر روئے کہ شدت گریہ سے آپ شدید بیمار پڑ گئے۔ عزیزان من، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر آخرت کا خوف رہتا تھا کہ جب آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہوئے تو آپ آئینے میں دیکھ کر رونے لگے۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور خیر تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا، موت کی نشانی آ چکی ہے لیکن عثمان نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے ابو ذر، تمہیں بتاؤں کہ میں کس دن فقیر ہو جاؤں گا؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ تو غنی ہیں، آپ کیوں کر فقیر ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جس دن میں قبر میں اتارا جاؤں گا، یہ غنی
फकीर हो जाएगा। मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का खौफ आखिरत ऐसा कि जब रात का अंधेरा छाने लगता, सितारे टिमटिमा रहे तो आप अपने महराब में अपनी दाढ़ी को थामे हुए ऐसे बैठे होते गोया किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। आप गम के मारू की तरह बेख्तियार रोने लगते और पुकारने लगते कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। फिर दुनिया से मुखातिब होकर कहते कि तू मेरे लिए बन सवर कर आई है, तू मुझे धोखा देने आई है, मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे 3 तलाकें दे चुका हूं और अब रुजू की गुंजाइश भी बाकी नहीं है। खौफ ऐसा कि जब आप बैतुल माल की कभी सफाई करवाते तो वहां पर सफाई के बाद 2 निफिल अदा करते, इस उम्मीद के साथ कि ये जगह कयामत के रोज आपकी गवाही देगी। अल्लाह अकबर। अजीजान मन, ये वो हस्तियां हैं जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारतें सुना दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इनका एक एक लम्हा खौफ खुदा और खौफ आखिरत में गुजरता था। लेकिन आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं ये हम ही जानते हैं। हम में कितना खौफ खुदा है, खौफ आखिरत है, और किस कदर हमने आखिरत की तैयारी कर रखी है, इससे पहले कि उन सवालात की बारी आ जाए जो खुदा हमसे आखिरत में पूछेगा। बेहतर है कि हम इन सवालात को अपने आप से पूछ लें और इनका जवाब भी पता कर लें। खुदा हम सब का हामी और नासिर रहे। आमीन।